بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہے۔ روحانیت کی دنیا کا شوق رکھنے والے ہر انسان کو جنات کے بارے میں پڑھنے اور ان کی زندگی کے متعلق عجیب و غریب حالات و واقعات جاننے کا کافی شوق ہوتا ہے، اور وہ ان کی روحانی قوت اور عقل کو حیران کر دینے والی طاقت کے بارے میں جان کر یہ سوچتے ہیں کہ کاش کوئی جن ہماری بھی تابع ہو جائے۔ اور کچھ لوگ جنات سے دوستی اور انہیں تابع کرنے کے لیے مختلف قسم کے عملیات، چلے اور ایسے جلالی وظائف تک کرنے لگتے ہیں جس سے ان کی جان تک پر بناتی ہے۔ اور بعض اوقات عمل میں ناکامیاب ہونے کے بعد یا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا دماغی توازن کھو جانے پر ساری زندگی پاگلوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ سمجھداری یہی ہے کہ جب تک آپ کو اس فن کا کوئی کامل استاد یا پیر نہیں مل جاتا، آپ کو اس پرخطر وادی میں قدم رکھنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور بلا اجازت کوئی چلہ کھینچنے یا وظیفہ پڑھ کر اپنے جان و ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں پر ان میں عملیات کرنے، چلے کھینچنے اور جلالی وظائف پڑھنے کی ہمت نہیں، یا ان کے پاس ایسا کوئی کامل استاد یا پیر نہیں جو انہیں اس کی اجازت دے اور اس میدان میں ان کی رہنمائی کرے، تو وہ کیسے اللہ کی اس طاقتور مخلوق سے دوستی کر کے اس سے اپنے تعلقات مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم چلتے ہیں قطب پیلی بھیت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے وہ کیا عمل بتایا کہ بنا کسی وظیفے اور چلے کے جنات کے علاوہ دیگر روحانی مخلوق اور انسان، چرند پرند تک آپ کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ آئیے اس عمل کے بارے میں سنتے ہیں حضرت خواجہ حسن نظامی کی زبانی۔ حضرت خواجہ حسن نظامی سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے وابستہ اردو کے ایک مشہور معروف ادیب تھے۔ آپ کے رشحات قلم سے بہت سی کتابیں منصہ شہود پر آئیں۔ ادب، شاعری، تاریخ، روحانیت، سیاست، تصوف وغیرہ مختلف عنوانات پر آپ گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ دہلی میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ آپ نے اپنی آپ بیتی میں تحریر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، جوانی کے شروع میں مجھے جنات، حمزات وغیرہ تابع کرنے کا بہت شوق تھا، اور میں 2 برس تک اس شوق میں مبتلا رہا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ پیلی بھیت میں ایک بزرگ شاہ جی محمد شیر میاں رہتے ہیں، وہ ایسا عمل جانتے ہیں کہ جنات، پریاں، بھوت، حمزات وغیرہ آدمی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں پیلی بھیت گیا اور حضرت شاہ جی میاں کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن ان کی بزرگانہ اور فقیرانہ ہیبت دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنا مقصد ان سے بیان کرتا۔ میں چپ چاپ آپ کی محفل میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک شاہ جی میاں خود میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، ارے میاں دلی والے سنو، جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ہمیں جنات تابع کرنے کا شوق ہوا۔ ایک آدمی نے ہمیں جنات تابع کرنے کا عمل بتایا۔ ہم مسجد کی لمبی جا نماز پر بیٹھ گئے اور عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، جا نماز خود بخود لپٹنا شروع ہو گئی، اور ہم بھی اس جا نماز کے اندر لپٹ گئے۔ پھر کسی نے ہم کو جا نماز سمیت مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر تو ہم جا نماز کے اندر لپٹے کھڑے رہے۔ آخر ہم نے بڑی مشکل سے جا نماز کو کھولا اور اس کے اندر سے نکلے۔ جا نماز کو پھر اسی جگہ بچھایا اور پھر وہی عمل پڑھنا شروع کر دیا، مگر ہمارا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ہمیں حیرت بھی تھی کہ کس نے ہمیں جا نماز میں لپیٹ دیا، کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ پھر وہی ہوا، کسی نے پھر ہمیں جا نماز کے ساتھ لپیٹ کر مسجد کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ ہم پھر بہت کوشش کر کے ڈرتے ڈرتے جا نماز سے باہر نکلے اور اسے بچھا کر پھر عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ تیسری بار پھر کسی نے ہم کو اسی طرح جا نماز میں لپیٹ کر کھڑا کر دیا۔ پھر ہم نے بہت کوشش سے خود کو اس قید سے نکالا۔
جب جانماز سے ہم باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی باہر کھڑا ہے اور غصے سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہم سے بڑی ناراضی سے پوچھا، تو یہ عمل کیوں پڑھتا ہے اور ہم کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ ہم نے کہا جنات کو تابع کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا، لے دیکھ میں جن ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، تو ہم کو تابع کرنے کی محنت نہ کر، ہم آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آتے، تو بس خدا کا تابع اور فرما بردار ہو جا تو ہم تیرے تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ قصہ سنا کر شاہ جی میاں نے فرمایا کہ میاں اس دن سے ہم نے جنات کو تابع کرنے کا شوق چھوڑ دیا اور خدا کی تابعداری کرنے لگے اور اس کے فرما بردار ہو گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی جو آدمی خدا کا تابع ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اور ساری مخلوق اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں، حضرت شاہ جی میاں کی یہ بات سن کر میں نے پھر جنات کو تابع کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے اور اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے جو حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، اور جنات کو قابو کرنے کا سب سے آسان اور بے ضرر عمل بیان فرمایا کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، جنات کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق تمہاری تابع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ عملیات کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں سے یہ تلخ حقیقت چھپی نہیں ہے کہ عمل کے ذریعے جنات کو قابو میں کرنے والے عامل در حقیقت خود جنات کے تابع اور غلام ہوتے ہیں، اور جنات تابع ہونے سے قبل جو شرطیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، عامل حضرات وہ شرطیں ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، جن میں سے بعض شرطیں ناجائز یا انتہائی سخت ہوتی ہیں، جن کی پابندی عامل کو زندگی بھر کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی ان شرائط میں سے کسی ایک کو بھی توڑ دیتا ہے تو جنات ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر انتقاماً عامل کو مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں تک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کی آنے والی نسل تک یہ تباہی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور فرما برداری میں لگ جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو نیک جنات خود اس کے پاس آنے لگتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں اولیاء کرام اور صالحین کے واقعات میں کثرت سے ملتی ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، طہارت اور پاک خوشبو کا استعمال نیک جنات کی غذا ہے۔ وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ جو مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے، بنا کسی چلے اور وظیفے کے نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وقت پڑنے پر اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو جنات کو تابع کرنے کے لیے چلہ کشی، جلالی عملیات و وظائف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جنات کو تابع کرنے کا خیال دل سے نکال دیں، بس سچے دل سے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، پھر یہ مخلوق خود آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، پھر دیکھیں کہ روحانی دنیا کے کیسے کیسے راز آپ پر آشکار ہوتے ہیں اور کیسے کیسے مشاہدات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں۔ اللہ ہی سے ڈریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کے تابع ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اور ہماری گزارشات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔